حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے سب سے بڑے وفادار یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، حضور تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت مبارک اور مقدس تعارف مختصر انداز میں کچھ میں نے آپ احباب کے گوش گزار کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ چوبیسواں پارہ ہے اور اس سے پیچھے اللہ رب العالمین نے فرمایا، فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن کذب علی اللہ، اس سے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے، وکذب بالصدق، اور سچ کو جھٹلا دے، اذ جاءہ، جب وہ سچ اس کے پاس آیا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں، دوزخ میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اس کے بعد ارشاد ہوا، والذی، اور وہ ذات، جاء، جو لائے، بالصدق، سچ کو، سچائی کو، وصدق بہ، اور وہ ذات کہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں، صاحبان تقوی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہے جو وہ چاہیں، ذالک جزاء المحسنین، نیکوکاروں کی یہی جزا ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ذات ہے جو سچ کو لے کر آئی ہے، اور ایک ذات وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق کی ہے۔ اب سچ لے آنے والے کون ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ تو امام ابن جریر الطبری اپنی اس تفسیر میں، جو تفسیر کے لحاظ سے ایک معتبر ترین تفسیر ہے، اس میں حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے باقاعدہ اپنی سند کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔
فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی قولہ والذی جاء بالصدق قال محمد وصدق به قال ابو بکر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچ لے آنے والی ذات کا نام محمد کریم علیہ السلام ہے، اور اس سچ کی تصدیق کرنے والی ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسی نسبت مستدرک حاکم میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا بھی ایک ارشاد گرامی موجود ہے۔ آپ سے سوال ہوا اور پوچھا گیا، مستدرک حاکم کی جلد 3 اور صفحہ 281 ہے، اور اس میں حضرت امام شعبی کہتے ہیں قال سالتو عن ابن عباس، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، او سئلہ، یا کہتے ہیں مطلقاً آپ سے سوال کیا گیا، کسی نے بھی کیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ میں بارہا یہ ذکر کر چکا ہوں اور آپ کے فضائل و مناقب میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے چچا، نہایت پیارے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شکل و شباہت صورت نبی علیہ السلام کے ابا جان پیکر حسن و جمال امیر عرب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ ملتی تھی، اور نبی علیہ السلام انہیں باقاعدہ ابو کہہ کر بلاتے تھے۔ ردو الیہ ابی العباس، صحابہ کو فرماتے ہیں میرے ابو عباس کو بلا کے لے آؤ۔ تو یہ حضور کے جو چچا ہیں، ان کے یہ نور نظر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس یعنی عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سو یہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی ایک بڑی شان رکھنے والے فرد فرید ہیں یہ، اور پھر انہیں یہ شان بھی حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود انہیں اپنے سینہ نبوت سے لگا کر، تو ان کے حق میں اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی، یا اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما دے، اور پھر اللہ نے ایسا علم دیا کہ انہیں اس امت کا، نبی علیہ السلام کی امت کا سب سے بڑا مفسر کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ عز و ناز کا ان کو مفسر یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والا کہا جاتا ہے۔ حبر الامہ یعنی نبی علیہ السلام کی امت کا علامہ انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، سوال ہوا، من اول من اسلم، اے حضور کے صحابی، اے حضور کے چچا زاد، چچا کے بیٹے، اے عبداللہ، آپ کو بڑی شان حاصل ہے، ارشاد فرمائیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر ایمان کون لایا، اسلام کس نے لایا؟ فقال، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے، اما سمعتا قول حسان، کیا تو نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی نہیں سنا؟ کون حسان؟ جو نبی علیہ السلام کے ثناخان صحابہ تھے، یعنی جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی مدح اور آپ کی نعت کہا کرتے تھے، ان صحابہ کے جو آپ یوں سمجھیے کہ سردار تھے، وہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی ثناخانی کیا کرتے تھے، اس ٹیم کے جو سربراہ تھے، انہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔
تو عبداللہ بن عباس نے کہا تم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی نہیں سنا؟ پھر خود ہی آگے حضرت حسان بن ثابت کا وہ ارشاد آپ نے اس سوال کرنے والے کو سنایا۔ حضرت حسان بن ثابت کہا کرتے تھے اذا تذکرت شجوا من اخی ثقہ، اے مخاطب کوئی بھی ہے تو سن، فرمایا جب بھی تو معتبر مستند اور معتبر ترین غم والوں، درد والوں، گریہ اور آہوزاری والوں کا ذکر کرنا چاہے تو پھر کیا کیا کر؟ کہا فَذْكُرْ أَخَاكَ أَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا، کہا پھر ابو بکر اور اس کے کارناموں کو بیان کیا کر۔ ابو بکر صدیق اور ان کے کارناموں کو بیان کیا کر۔ کون ہے ابو بکر؟ کا خیر البریہ، اللہ کی کل مخلوق میں جو نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والے ہیں۔ اتقاہا، فرمایا جو سب سے بڑے متقی ہیں، وَأَعْدَلُهَا، اور جو عدل کی دنیا میں بھی تاجدار لگتے ہیں بعد النبی، نبی علیہ السلام کے بعد، وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا، اور وہ نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے وفادار ہیں، سب سے بڑے وفادار ہیں۔ الثانی، حضور کے بعد دوسرے ہیں، التالی، سرکار کے بعد فوراً ان کا نمبر آتا ہے۔ المحمود مشہدہ، کا یہ بھی سن، شانیں تو اوروں کی بھی بڑی ہیں، مقامات اور مدارج و محاسن تو اوروں کے بھی بڑے ہیں، پر ابو بکر وہ ہے کہ جس کی تعریف اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ آئی ہے۔ اب آگے وہ بات آئی کہ جو در اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی، ابن عباس کہنے لگے وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا، کا تصدیق تو اللہ کے رسولوں کی، بالخصوص رسولوں کے امام اور تاجدار انبیاء کی باقیوں نے بھی کی ہے، مگر تصدیق کا اگر منفرد اعزاز اور اگر سب سے منفرد انداز میں کسی کو تصدیق کا مقام رب نے عطا کیا ہے تو انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ذیشان ہے، اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہا، آپ کی منقبت کے طور پہ بولا۔ حضرت صدیق کی چند شانوں کا ذکر خیر کرتے ہوئے بتایا کہ سچ لے کر تو سرکار کریم آئے، نبی علیہ السلام آئے، اور اللہ کے حضور سے حق و صداقت، صدق و صداقت وہ نبی علیہ السلام لے کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور اس حق، صدق اور صداقت اسے ماننے والے کہا وہ ویسے تو سب صحابہ ہیں، سب کو یہ اعزاز ملا، سب کو یہ مقام ملا اور سب کی یہ شان ہے، مگر اس میدان میں سب سے بلند اگر کسی کی شان ہے اور سب سے پہلے اگر کسی کا یہ اعزاز ہے تو وہ حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی وجہ سے پھر آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے۔ صدیق ایک ہوتا ہے صادق، صادق سچ بولنے والا، اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ اب یہ یہاں یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو یہ مبارک لقب ہے تو یہ اس کو آپ نے صدیق پڑھنا ہے، یعنی یہ فعیل کے وزن پر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مبالغہ کیا معنی؟ یعنی جب معنی کی زیادتی کو بیان کرنا ہو تو وہاں مبالغہ کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ ایک ہے جسٹ صرف کسی کے سچا ہونے کو بیان کرنا ہو نا تو وہاں کہیں گے کہ وہ صادق ہے، یعنی سچ بولتا ہے،
ایک ہے کہ اگر کسی کے سچ کے حوالے سے انتہا کو بیان کرنا ہو کہ وہ صرف سچا نہیں ہے، سچ بولنے کے حوالے سے انتہا درجے کا سچا ہے، وہ بہت زیادہ سچا ہے، اسے سچ کے میدان میں رب نے امامت و سیادت عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ شان بیان کرنی ہو تو پھر صرف صادق نہیں کہتے، کہتے ہیں فلانا صدیق ہے۔ اور یاد رکھ لو، نبیوں کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی سچا ہے زمین کی چھاتی پر تو اسے صدیق اکبر حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا جو مبارک لقب ہے وہ صدیق ہے۔ ہاں، آپ صدیق بھی ہیں۔ صدیق کا عربی میں معنی ہوتا ہے دوست، دوست معنی ہوتا ہے صدیق کا۔ عام طور پر اب بھی عربوں کے ہاں اگر کسی کے متعلق کہنا ہو نا کہ یہ میرا دوست ہے تو وہ کہتے ہیں ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ رفیق کے معنی میں، دوست کے معنی میں، ولی کے معنی میں یہ ہے صدیق۔ اور ایک ہے صادق، سچ بولنے والا، اور ایک ہے پھر سچ کے میدان کا کمانڈر۔ وہ کون نے کہا؟ وہ شان اللہ نے نبیوں کے بعد سب سے اونچی اگر دی ہے تو وہ صرف سرکار کے یار غار اور یار مزار ابو بکر کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس سے آپ جائزہ لیں کہ آج ہماری جو محافل ہیں، پروگرامز ہیں، عام طور پر جو اس وقت میدان سجتے ہیں اس حوالے سے، تو وہاں پھر کتنا ذکر ہوتا ہے حضرت صدیق کا۔ آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی، اور نبی علیہ السلام کے اگر صحابہ میں جو سب سے بڑا سچا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چاہیے تو یہ کہ اگر نبیوں رسولوں کے بعد ذکر ہو، نبیوں رسولوں کے بعد، دیکھیں نا، اللہ کی ذات کے بعد، مقام توحید کے بعد، اللہ کی شان کے بعد شان نبوت ہے، مقام نبوت ہے، نبی کی شان ہے۔ اور نبیوں کے بعد علیہ السلام اگر دنیا میں کوئی سب سے بلند رتبہ ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر سب سے زیادہ ذکر بھی آپ کا ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے آپ نے خود اس کو پسند بھی فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام سرکار کریم علیہ السلام نے اگر کسی کی شان خود کہہ کر سنی ہے نا، بول کر فرما سناؤ، تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت حبیب کہتے ہیں شہدت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس حاضر تھا۔ قال علیہ حسان بن ثابت، تو نبی علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا، کیا کہا؟ حضور نے فرمایا قلت فی ابی بکر شیئا، اے حسان میری تو نعت کہتے ہو، میری شان تو بیان کرتے ہو، میری تو مدح و ثنا کرتے ہو، یہ بتاؤ میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ بولا ہے تو نے؟ ابو بکر کے متعلق بھی کچھ تو نے کہا ہے، کچھ لکھا ہے؟ کوئی کلام ابو بکر کی شان میں بھی ہے تیرا؟ حضور نے حضرت حسان سے کہا تو قال نعم، حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے جی حضور میں نے بولا ہے ابو بکر کے بارے میں۔ قال، حضور نے فرمایا قل، حسان پھر وہ بول، وہ جو تو نے ابو بکر کے بارے میں کہا اس کو بول، سنا، حتی اسمع، میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں اپنے یار کی شان کو۔ قال، تو حضرت حسان کہتے ہیں قل، تو میں نے کہا، کیا کہا؟ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذَا صَعَدَ الْجَبَلَ، کہ لوگو وہ جب سرکار مبارک اور مقدس غار میں تھے نا، اور جب دشمن اس غار کا طواف اور چکر لگا رہے تھے، کہ اس وقت اگر سرکار کے ساتھ کوئی دوسرا تھا تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔
یہ حضرت حسان نے بولا. ساتھی اگلا شعر کا وَكَانَ حِبَّ رسول اللہ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا. حضرت حسان نے سرکار کے کہنے پر، نبی علیہ السلام کے فرمانے پر جو اگلی شان پہلی تو یہ بولی حضرت صدیقی کے غار میں وہ دو میں سے دوسرے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس وقت صرف حضور کی خدمت میں صدیق اکبر تھے، یہ شان ہے آپ کی. دوسری بات فرمایا سارا جگ جانتا ہے ابو بکر عام نہیں ہے، کون ہے؟ کہ سرکار عرش والے کے محبوب، اور ابو بکر ہے نبیوں کے امام کا محبوب. اور اگلی بات فرمایا نبی علیہ السلام اللہ کی کل مخلوق میں نبیوں کے بعد فرما ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. لم یعدل بھی رجلا، کہا سرکار حضرت ابو بکر کے برابر کسی بندے کو نہیں رکھتے تھے. تو جب یہ سرکار کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے حضرت صدیق پاک کی شان بیان کی نا، تو روایت میں آتا ہے فتبسم رسول اللہ، نبی علیہ السلام سن کے تو آپ مسکرا پڑے، آپ مسکرا پڑے. اور یہ تو مستدرک ہے امام ابن حجر حتمی، انہوں نے السوائق المحرقہ یا محرقہ، اس میں جو روایت کے آخری لفظ وہ لائے وہ یہ ہیں کہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم حتی بدت نواجزہ، نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑیں نظر آنے لگ گئی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کونین کے تاجدار نے کسی کی شان سننے کا خود مطالبہ فرمایا تو وہ شان صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر سن کے اگر سرکار مسکرائے ہیں اور خوش ہوئے ہیں تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے.